ابتدائی باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ بندہ اعتکاف کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پر رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور یہ مطالبہ ہوتا ہے، یہ درخواست ہوتی ہے، اللہ سے التماس ہوتا ہے کہ میرے گناہ بخش دے۔ یہ درخواست لے کر کے، یہ مطالبہ لے کر کے، یہی آس امید لے کر کے اللہ کے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیتا ہے، اور باقی ہر طرف سے ہٹ کٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں سے جو وہ ملتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، خصوصاً افطاری کے بعد تو کوئی قید ہی نہیں تھی، لیکن اب اعتکاف کی حالت میں ان تمام مباحات اور جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیا، اور ایسا ہر طرف سے ہٹ کٹ گیا، گویا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو فرشتوں جیسا ظاہری طور پر گناہوں سے محفوظ کر کے دکھایا کہ میں چونکہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، اب یہاں گندہ سنتا ہوں، نہ گندہ دیکھتا ہوں، نہ گندہ بولتا ہوں، ہر طرح سے جیسے فرشتوں کا سننا، دیکھنا، بولنا پاک ہوتا ہے، اب میں اپنے آپ کو ان کی ایک مثال اور ایک نظیر بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے وہ گناہوں سے پاک ہیں، اے باری تعالی تو مجھے بھی اس ظاہری چند روزہ مشابہت کی وجہ سے گناہوں سے پاک فرما دے۔ گویا جو اصل مقصود ہے اعتکاف کا لیلۃ القدر کو پانا، تو لیلۃ القدر کو پانے سے جو پیچھے مقصود ہے وہ وہی ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں، کیونکہ جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کے سارے گناہ بخشے گئے، اس کو ساری خیریں مل گئی، ساری عافیتیں، برکتیں، رحمتیں مل گئیں، تو گویا مقصود اصل اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے صاحب اختیار لوگوں کے سامنے جا کے دھرنا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، جب تک ہمارا یہ مطالبہ مانا نہیں جائے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پر یہ عاجزانہ دھرنا ہوتا ہے کہ رب کائنات تیرے بغیر ہمارے گناہوں کو بخشنے کی اتھارٹی اور اختیار کوئی ذات نہیں رکھتی، صرف اور صرف یہ تیرا دروازہ ہے، تیرا در اور گھر ہے جہاں سے ہمیں گناہوں سے خلاصی مل سکتی ہے، لہٰذا یہی مطالبہ لے کر کے ہم نے تیرے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیا ہے۔ 10 کا جو عدد ہے عربی زبان میں، اس کو ہم جمع کثرت کہتے ہیں، جو 10 سے شروع ہوتی ہے ما لا نہایت لہ، جس کی آگے انتہا کوئی نہیں، اس لیے یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یعنی 10 دن کے لحاظ سے گویا نیت یہ ہے کہ 10 دن یہ جمع کثرت ہے، اتنے دن اللہ کے دروازے پہ اور کوئی مقصد نہ ہو سوا گناہوں کی معافی کے، کوئی بندہ آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائے اور پھر اس کی معافی نہ ہو، یہ ناممکن ہے، اس ذات کریم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، وہ دیکھتی ہے کہ بندے کو کتنی حاجتیں ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں۔ یہی بندہ تھا جب بہر تھا تو ایک لحظے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا، ہر وقت شکوہ تھا، وقت تھوڑا ہے، دنیا کے کام زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے، دنیا کے کام زیادہ ہیں، لیکن اب یہ بندہ سارے دنیا کے جنجال کو چھوڑ کر کے، ہر طرف سے اپنے آپ کا منہ موڑ کر کے میرے دروازے پہ آ کے بیٹھے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے اس کا سوا اس کے کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں تو وہ یقیناً اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جیسے کل بھی عرض کیا تھا، اب جو موجودہ حالات کے لحاظ سے یہ سنت اعتکاف ہے، اس کا پانا عام آدمی کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے اب مشکل ہے۔
اس لیے بڑی عمر کے بندے عموماً زیادہ تر اعتکاف کرتے ہیں، اور اب ان کو باقاعدہ روکا جا رہا ہے کہ 50 سال سے بڑی عمر کا بندہ مسجد میں اعتکاف نہ کرے۔ تو اب ان کے لیے طریقہ یہی کہ آپ نفل اعتکاف، مستحب اعتکاف کا اہتمام کریں کہ سارا دن بے شک آپ باہر گزارتے ہیں، رات مسجد میں گزار لیں، ہر رات نہیں گزار سکتے تاک رات گزار لیں، اور اسی طریقے سے کوئی ایک دن اور رات 24 گھنٹے کا اعتکاف کر لیں، 2 دنوں کا کر لیں، یعنی باری باری ساتھی کچھ نہ کچھ مسجد کی رونق بھی بحال رہے اور یہاں فرشتوں کا ماحول بھی بنا رہے، اور زیادہ سے زیادہ اس مقدس نیکی سے زیادہ ساتھیوں کو موقع بھی مل جائے۔ اور اگر مردوں کے لیے جیسے حالات ہیں مسجد میں سنت اعتکاف مشکل ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم گھروں میں اپنی مستورات کے لیے اس کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ اس سنت سے محروم نہ جائے۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے مردوں کے لیے۔ اگر مسجد محلے کی، گاؤں کی میں کوئی بندہ بھی مسنون اعتکاف نہ بیٹھا پورے 9 دنوں کا یا 10 دنوں کا، تو پھر پورے کا پورا محلہ، پورے کا پورا گاؤں ترک سنت کا گنہگار ہوگا، سارے سنت کو چھوڑنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر ایک نے، 2 نے، چند بندوں نے بھی کر لیا تو اگرچہ کمائی ثواب تو انہی کو ہوگا، لیکن دوسرے سارے کا سارے گاؤں والے، محلے والے سنت کے ترک کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ساتھی تو مسجد میں اعتکاف کریں گے ہی کریں گے انشاءاللہ، 1 ہوں 2 ہوں، لیکن باقی جو ہم ہیں ہمیں بھی بالکل یا اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنایا جائے، گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ مستورات کو موقع دیا جائے کہ وہ اعتکاف کریں، اور وہ بے شک پورا 10 دنوں کا کریں، پورا 9 دنوں کا کریں۔ اور گھر کے اندر جو مستورات کا مسئلہ ہوتا ہے، ویسے تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر چیز کے لیے روم موجود ہے، حتیٰ کہ ٹی وی روم بھی موجود ہے، اگر نہیں ہے روم تو سجدے کا روم موجود نہیں ہے۔ بڑی کوٹھی بنائی، بڑا لنگرا بنگلہ بنایا، بڑا پتہ نہیں کیا کروڑوں روپے لگا دیے، سارے روم موجود ہیں، لیکن سجدے کا روم وہاں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ اپنے گھروں کو مسجدوں کے لیے اور سجدے کے لیے ٹھکانہ گاہ بناؤ، یعنی گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا ہونا بہت اچھی بات ہے، بلکہ یہ لازمی ہے، جس میں گھر کا کوئی بندہ کسی وقت بھی وہاں سکون سے نماز پڑھ سکے، وہاں سکون سے تلاوت کر سکے، وہاں سکون سے ذکر کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اسے کہتے ہیں مسجد البیت، گھر میں سجدے کی جگہ۔ وہ مستورات کے لیے تو باقاعدہ مسجد ہی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن مردوں نے بھی جو نفلی عبادت گھر پہ کرنی ہے اس کے لیے بھی سکون کا ماحول، ورنہ کبھی بچے تنگ کر رہے ہیں، اکثر کمروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، گھروں میں کئی سے کئی اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو ہر چیز ایسی آ گئی ہے جس میں کوئی نہ کوئی جاندار کی تصویر و صورت بنی ہوئی ہے، تو ایسے کمرے میں نماز پڑھیں گے تو وہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو کم از کم ایک کمرہ گھر میں ایسا بنایا جائے جس کو صاف ستھرا رکھا جائے، ان تصویروں مصیبتوں سے پاک رکھا جائے، اور وہ سکون کے ساتھ وہاں مرد عورت کوئی بھی گھر کا بندہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے، اعتکاف کا موقع آ جائے عورتوں کے لیے، تو وہ مسجد البیت کا ہونا بہت ضروری مسلمان کے گھر کی علامت ہے۔ تو ایسا کمرہ ہو، اس میں 2 3 مستورات اکٹھے بھی ایک کمرے میں اعتکاف کر سکتی ہیں، نہیں تو عام جو ہمارے گھروں کا حال ہے، پھر اس میں کوئی کمرہ پورا یا کمرے کا کچھ حصہ جس میں دروازہ بھی شامل ہو، سردی گرمی کا موسم ہے تو پھر دروازے کے اتصال کے ساتھ بہر برآمدہ، بہر صحن، بے شک پہلے سے اعتکاف میں عورت بیٹھتے ہوئے جتنی جگہ کی بھی نیت کر لے گی، یہ سامنے کمرہ ہے، اس کمرے کی میں نے نیت کی میرے اعتکاف کی جگہ ہے، اس کمرے کے دروازے کے سامنے برآمدے میں اتنی جگہ، اور اس کے سامنے متصل صحن میں اتنی جگہ، اتصال ہو، درمیان میں ٹوٹے نہیں۔ حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر میں کام کاج والی، کھانا پکانے والی اکیلی ہے
تو وہ اپنے کچن کو بھی اپنے اعتکاف کی جگہ میں لے لے تو وہ اعتکاف کی حالت میں گھر کا کھانا بھی پکا سکتی ہے، تیار کر سکتی ہے، اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کتنی سہولت دی ہے اللہ نے، ہم کرنے والے بنے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی تنگی اور مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے مستورات کو موقع دینا چاہیے اور ان کو دین سیکھنے کا بہانہ، یہ جو اعتکاف کے دن ہیں جہاں اور ہم نے کام کرنے ہیں وہاں سیکھنے کا کام بھی کرنا ہے۔ عموماً جو خانقاہوں میں، مدارس میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں اعتکاف کے بڑے کافی سارے لوگ، ہمارے جامعہ امدادیہ میں یہاں 500-600 آدمی ہر سال اعتکاف میں ہوتا ہے، اب اس سال تو ظاہر نہیں ہوگا۔ تو ایسے اجتماعی اعتکاف اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ تعلیم دین اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس میں دین کی باتیں ابتدائی سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھروں میں عورتوں کو چند دن ایسے دیے جائیں کہ تمہارا کوئی اور مقصد نہیں، تم نے صرف دین سیکھنا ہے۔ تو دین سیکھنا ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی یہ خیال آ گیا کہ بس اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، تو یاد رکھیے اسی وقت سے تنزلی شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، ہر وقت ہم سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔